رجیم چینج پہ بات کروں گا کیونکہ اب سر یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے. آج ووٹ آف نو کانفیڈنس جو کہ 9 اپریل کو ہوا تحریک عدم اعتماد، اس دن سے لے کے آج تک جو پاکستان میں معاشی تباہی ہوئی ہے، اگر یہ رجیم چینج نہ ہوتا، عمران خان اور ان کی معاشی ٹیم جیسے پاکستان کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے. آپ کے سامنے آج اکنامک سروے کے سارے داد و شمار آ چکے ہیں نا، انہی کی گورنمنٹ کے لوگوں نے دیے ہیں. انہی کی گورنمنٹ کا جو سٹنگ گورنر ہینڈ پک انہوں نے اسٹیٹ بینک گورنر لگایا، وہ مان رہا ہے کہ 6% جی ڈی پی کے اوپر پاکستان ترقی کر رہا تھا. آپ کے 32 ارب ڈالر کے اوپر ایکسپورٹس جا چکی تھی، 31.7 بلین ڈالر پہ فارن ریمیٹنس آ چکی تھی، 6100 ارب روپے ٹیکس کلیکشن ہم الحمدللہ ہدف اچیو کرنے جا رہے تھے. اس کے علاوہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو لے لیں، ایگریکلچر گروتھ 4.6 کے اوپر پہلی دفعہ آ رہی تھی، اور اس کے بعد انڈسٹریل گروتھ 7.2، سروس سیکٹر 6.6. پاکستان کی 30 سالہ ہسٹری میں آپ کے معاشی اعداد و شمار جس طرح اوپر جا رہے تھے، کبھی ایسے دیکھنے کے حکومت نے کیا تحفہ دیا ان 2 ماہ میں. سب سے پہلے دیکھیں US ڈالر 24 روپے گر چکا ہے. 24 روپے، یہ کبھی نہیں گرنا تھا عمران خان کے ہوتے ہوئے. 5,500 پوائنٹس آپ کی سٹاک ایکسچینج گر چکی ہے. کل ہی 1054 پوائنٹس گری ہے. ان کا تعلق کراچی سے ہے. 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. آپ مجھے بتاؤ کہ اپریل سے پہلے لوڈ شیڈنگ تھی پاکستان میں؟ عمران خان کی حکومت میں نہیں تھا. اس کے بعد انفلیشن دیکھ لیں 24% ہے. ایس پی آئی کہہ رہے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ مقصد یہ وہ فیکٹر فگرز ہیں جس سے یہ انکاری نہیں ہو سکتا ہے. وہ ہوتے بھی نہیں انکاری سر. اور مقصد یہ پیٹرول 60 روپے بڑھ جاتا ہے. لیکن اس کی ذمہ داری آپ لوگوں کے اوپر ڈال رہے ہیں. تباہی جو کی گئی ہے، یہ وہ قیمت ہے رجیم چینج کی جو ہم چکا رہے ہیں. یہ پاکستانیوں کو سمجھنا ہوگا. آپ ڈیبیٹ کریں، مجھے بلائیں، ماہر معاشیات بلا لیں، انہیں پوچھیں کہ عمران خان اگر نہیں جاتا تو جن حالات سے آج پاکستان گزر رہا ہے یہ حالات نہیں. تو رجیم چینج انہوں نے پھر ہماری اکانومی کو برباد کرنے کے لیے خدا یہی تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہندوستان، اسرائیل اور امریکہ نے مل کر اس ملک کو معاشی طور پہ تباہ کیا ہے.